नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है हुकूक व फ़राइज़ और आज बहुत खूबसूरत मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उस्ताद के यानी जो हमें सिखाते हैं उनके हुकूक। ज़िंदगी में हर शख्स का वास्ता उस्ताद से पड़ता है, यानी हर शख्स का कोई ना कोई टीचर होता है, चाहे वो दीनी इल्म सिखाने के लिए हो, चाहे वो दुनियावी इल्म सिखाने के लिए हो या कोई हुनर सिखाने के लिए हो। तो कोशिश करेंगे आज इस पर बात की जाए, लेकिन सबसे पहले आप इल्म की अहमियत को समझेंगे। इल्म देने वाला, आगाही देने वाला, शऊर देने वाला और मालूमात हम तक पहुंचाने वाला, हमें सिखाने वाला हमारा उस्ताद है ना, हमारा टीचर है। तो पहले दीन इस्लाम में इस बात की अहमियत पर ज़रा गौर कीजिए कि इल्म क्या है। तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम सूरह बकरा में बहुत खूबसूरत तफसीली वाक़या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया, उन्हें चंद बातों के नाम सिखाए और फ़रिश्तों से पूछा, फ़रिश्ते पहले से मौजूद मखलूक हैं, फ़रिश्तों से पूछा कि क्या तुम मुझे इन चीज़ों के नाम बता सकते हो। तो फ़रिश्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में एक साथ अर्ज़ करते हैं, सुब्हानका, ए अल्लाह आप पाक हैं, आपके लिए पाकी है। ला इल्मा लना, हमें कुछ इल्म नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना, यानी सिवाय इसके जितना आपने हमें सिखा दिया। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आदम अलैहिस्सलाम ने वो तमाम बातें बता दी जो पूछी गई थी, और इस इल्म की वजह से आदम अलैहिस्सलाम की जो बरतरी थी फरिश्तों पर वो साबित की गई, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को ताज़ीमी सजदा करने का हुक्म फरिश्तों को दिया। ये एक अहम बात हो गई। इल्म ही इंसान को दरअसल इंसान बनाता है। यानी अगर आप एज़ ए मखलूक देखते हैं, स्पीशीज़ मुख्तलिफ अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक़ात हैं, तो इंसान भी उनमें से एक है, लेकिन जो टर्म इंसान है ना, वो इल्म और शऊर या आगाही की वजह से है, एहसास की वजह से है। इसकी मज़ीद अहमियत हमें नज़र आती है पहली वही के मौके पर। मैं समझती हूँ शायद ही कोई मुसलमान ऐसा हो जिसके इल्म में ये बात ना हो कि पहली वही जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, उसका पहला लफ्ज़ क्या था? इक़रा, पढ़िए। इक़रा पढ़ना, क़िरात करना। इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयात पहली वही है। अब इस डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, हम बात ये करें इक़रा, पहला जो लफ्ज़ है ना पहली वही का, वो है पढ़िए अपने रब के नाम से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने महबूब नबी को, जिन पर दीन को मुकम्मल कर दिया, इल्म अता फरमाया, हर चीज़ का इल्म अता फरमाया, क्योंकि अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्म को और नबूवत को और पैगाम हिदायत को मुकम्मल कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को क़यामत तक बाकी रखने और क़यामत तक के लिए काफ़ी होने का कहा गया। यानी ये बशारत दे दी गई, या समझिए कि ये ख़बर दे दी गई, ये ऐलान कर दिया गया। तो लाजिम था ना कि वो इतनी हमागीर तालीमात हों, उनमें इतनी ज़्यादा तफसील हो, उनकी इतनी ज़्यादा वजाहत हो, वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव हों कि हर दौर के
تقاضے اس تعلیم سے پورے ہو سکتے ہوں۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھ کے سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنا علم عطا فرمایا ہوگا اپنے حبیب کو، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ میں فرماتے ہیں انما بعثت معلما، کہ بے شک میں بطور معلم و استاد مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ایک اور بات مجھے باتوں میں سے یاد آ گئی، اگر کبھی کوئی آپ سے پوچھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیشہ تھا، کہتے نا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی پیشہ ہوتا تھا، آپ کی کیا حیثیت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انسانوں کے لیے ایک مرکزی حیثیت تھی۔ باقی تو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جتنی بات کریں کم ہے، لیکن یہاں ایک خاص بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ خود اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں انما بعثت، یعنی کہ بے شک میری بعثت ہوئی ہے، مجھے بھیجا گیا ہے معلم کی حیثیت سے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب کی یہ شان قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم میں اسی میں سے آئے ہیں، اور وہ اس قوم پر اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تعلیم دیتے ہیں، یعلمو سکھاتے ہیں، علم دیتے ہیں کتاب کا اور حکمت سکھاتے ہیں، دانائی سکھاتے ہیں، تزکیہ فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے تم تو کھلی گمراہی میں تھے، اللہ کے حبیب نے تمہیں اس گمراہی سے، اس جہالت کی تاریکی سے نکالا، اسی لیے تو آپ کو سراج منیرہ کہا جاتا ہے، روشن سورج، چمکدار روشن سورج، جس نے ہر طرف نور ہی نور پھیلا دیا، جس نے ہر طرف سے تاریکی کو، تیرگی کو ختم کر دیا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ علم کیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے۔ اب یہ تو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس کی بات تھی۔ ہمارے لیے کیا اہمیت ہے علم کی اور استاد کی؟ اگر آپ علم کی اہمیت نہیں سمجھیں گے تو آپ استاد کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ جو علم کی قدر کرتا ہے صرف وہی استاد کی عزت کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے انما انا لکم بمنزلات الوالد علموکم، کہ میں تمہارے لیے، یعنی آپ اپنی امت سے خطاب فرما رہے ہیں، میں تمہارے لیے والد کی حیثیت رکھتا ہوں کہ تمہیں علم سکھاتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت امت کے لیے ایک والد کی سی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتے ہیں، علم سکھاتے ہیں۔ یہاں سے جو نقطہ ہمارے سامنے آیا وہ یہ کہ استاد والد کی طرح اہم اور قابل احترام ہے۔ عرب میں لکھنا پڑھنا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ پورے قبیلہ قریش میں اس وقت، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، صرف 17 یعنی کہ 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، 17 لوگ۔ اور اللہ کے حبیب نے کس طرح ہر کونے میں علم پھیلا دیا اور علم پہنچا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خصوصی اہتمام فرمایا، اور آپ نے اس چیز کو پسند فرمایا کہ نہ صرف دینی علوم سیکھے جائیں بلکہ لکھنا پڑھنا بھی سیکھا جائے۔ اور انشاءاللہ اس پر بھی ہم بڑی وضاحت سے بات کریں گے کہ علم جب آپ سیکھیں یا اس کی طلب کی خواہش رکھیں تو وہ علم نافع ہونا چاہیے، کریٹیو ہونا چاہیے۔
ڈسٹرکٹیو نہیں ہونا چاہیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کسی کی تباہی کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے سوا جو بھی علوم ہیں، میڈیسن کا علم ہے، اسٹرالوجی ہے، اسٹرانومی ہے، یہ باٹنی ہے، جس بھی فیلڈ سے ہیں، فزکس ہے، جو کچھ بھی ہے، ہر علم اچھا ہے، انسان اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہے، وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر اصل میں ہمیں جو چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ ہم سب سے زیادہ توجہ دیں ایک خوبصورت کلام جو بنی نو انسان کی ہدایت کے لیے اتارا گیا، قرآن پاک، اللہ کے احکامات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم سے خطاب، ہم سے گفتگو ہے ایک طرح سے، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو ہمیں حکمت سکھائی، سب سے پہلی ہماری توجہ اس پر، یعنی یوں کہہ دوں کہ دینی علوم پر ہونی چاہیے۔ اس کے سوا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ دیگر علوم بھی سیکھیں، اور اس کی دلیل یا اس کی مثال یا اس کی اہمیت آپ یوں سمجھ لیجئے کہ غزوہ بدر میں جو قیدی تھے مشرکین کی طرف سے، اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت دیکھیں، اپنے نبی کو اللہ نے کتنا نوازا، کتنی دور اندیشی عطا فرمائی، کتنی دانائی عطا فرمائی، کتنی رحمت عطا فرمائی ہے، کتنا رحم دل بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگی قیدیوں کا، ظاہر ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ ان کو کیسے رہا کیا جائے، اب آپ یہ دیکھیے کہ سبب کیا بنایا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک قیدی 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو یہ اس کا فدیہ ہے، اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ کہیں دنیا میں آپ کو کوئی ایسی مثال ملتی ہے آج، کل یا کبھی؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی اور علم نہیں سیکھنا چاہیے، شاید اس سے فائدہ نہیں ہوگا یا اسے نفع نہیں ہوگا یا اسے ثواب نہیں ملے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، مگر ہمیں اللہ اور اس کے نبی کے احکامات اور تعلیمات کو سب سے زیادہ ترجیح بنیاد پر سیکھنا، اور اس کے بعد دیگر علوم بھی انشاءاللہ موضوع کو ہم اپنے کنٹینیو کریں گے، کیونکہ باتیں ابھی باقی ہیں مگر وقت ختم ہو گیا ہے۔ اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ۔